یہ مزیدار سا ناشتہ خوبصورت سی سیٹنگ کے ساتھ اور سیٹنگ ارینجمنٹ کے ساتھ فریال کی طرف ہے۔ شام کا میلاد ہے اور کل شام کا ایک میلاد کر کے نائٹ سٹے ہمارا فریال کی طرف تھا۔ یہ ہماری بڑی اچھی خدمت گزار بیٹی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناشتے پر انہوں نے کتنا اہتمام کر رکھا ہے۔ بس ابھی ناشتہ کریں گے، تیار ہوں گے، پہنچتے پہنچتے ہمیں 1 سے 1:30 بجے گا۔ میلادوں کا ٹائم تقریباً یہی ہوتا ہے، زور پڑھ کر ہم شروع کرتے ہیں اور پھر میلاد ختم کر کے عصر پڑھ لیتے ہیں، تو خواتین کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ روشنی میں گھر چلی جاتی ہیں۔ کہ ان زمینوں آسمانوں میں تیرا مسکن کہاں، بندہ مومن کے دل میں نور تیرا ہے مقیم۔ ان زمینوں آسمانوں میں تیرا مسکن کہاں، بندہ مومن کے دل میں نور تیرا ہے مقیم۔ رات کی سیاہی کا سجدہ ہے تیری ہی ذات کو، روشنی سورج کی دن کو جگمگائے اے کریم۔ اور بارشوں کو دیکھ کر آنکھیں میری ہوتی ہیں نم، کاش میرے سب گناہ دھل جائیں ان میں اے رحیم۔ اور نیلے ٹھنڈے پانیوں سے ہیں بھرے تیرے بحر، میرے پیاسے ہونٹوں کو بس ایک قطرہ اے کریم۔ سبز چادر سے ڈھکی قدموں کے نیچے یہ زمین، دل کو چپکے سے کہے رب ہے تیرا بے حد علیم۔ پھول کی پتی، ستاروں کی کرن، ٹھنڈی ہوا، دیکھ کر میں سوچتی ہوں حسن تیرا اے عظیم۔ بات تیری کیا کروں، ہر شان تیری ہے جدا، گونگے ہیں الفاظ میرے سب خبر تجھ کو علیم۔ ان زمینوں آسمانوں میں تیرا مسکن کہاں، بندہ مومن کے دل میں نور تیرا ہے مقیم۔ نیلے ٹھنڈے پانیوں سے ہیں بھرے تیرے بحر، میرے پیاسے ہونٹوں کو بس ایک قطرہ اے کریم۔ پھول کی پتی، ستاروں کی کرن، ٹھنڈی ہوا، دیکھ کر میں سوچتی ہوں حسن تیرا اے عظیم۔ بات تیری کیا کروں، ہر شام تیری ہے جدا، گونگے ہیں الفاظ میرے سب خبر تجھ کو علیم۔ یہ اللہ ہے جو دلوں اور نیتوں کے بھید جانتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو سکہ چلتا ہے وہ صرف نیت کا ہی ہوتا ہے، پھل تو آپ کو بعد میں نظر آتا ہے، نیت پہلے بوئی جاتی ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کریم ویسا ہی عمل کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہماری اچھی نیتوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی تو آپ اسے میرے پیچھے محبت سے دہرائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1 لاکھ کم و بیش 25,000 صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ذوالبجادی یہ واحد صحابی تھے کہ جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کو قبر میں اتارنے کے لیے خود اتروں گا، اور قبر میں شرعی حکم ہے نا کہ جو قریبی بندہ ہوتا ہے وہ قبر میں اترتا ہے نا۔ تو عبداللہ ذوالبجادین کو ان کے چچا نے مار کر گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو یہ ان کو سزا ملی تھی۔ باپ تو تھا نہیں، بھائی نہیں تھا، بہن نہیں تھی، ایک ماں تھی، وہ ظاہر چچا کے اختیار میں تھی، گھر سے نکل نہیں سکتی تھی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہجرت کر کے آ گئے تھے اور اصحاب صفہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جب ان کا وصال ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کفن کے لیے اور ان کے دفن کے لیے فرمایا تھا کہ میں خود اتروں گا ان کی قبر میں۔ پھر نبی پاک خود اترے، اوپر سے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان نے پکڑایا اور ان کی جو میت مبارک تھی ان کو حضور نے خود قبر میں رکھا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھ چکے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی چیز پہ حسرت نہیں ہوئی، اس لمحے مجھے حسرت ہوئی کہ کاش اس کی جگہ میں مرا ہوتا اور میرا جسم ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے جب انہیں قبر میں رکھ دیا تو فرمایا کہ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو بختوں والے لوگ تھے، وہ بھی بختوں والے تھے جن کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا، ان کے بخت کیسے ہوں گے جن کی موت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے ہوئی اور جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا۔ آپ کی اور میری قبر میں بھی حضور آئیں گے، لیکن ٹھہریں گے ہماری حسب اوقات، جتنی ہمارا عمل ہوگا اتنی ہمیں وہ جلوہ نصیب ہوگا۔ اللہ نصیب کرے، یہ جو گمان ہم نے رکھ رکھے ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے۔ لیکن ان کی بھی کیا شان ہے جن کو اتارا ہی حضور نے قبر میں ہوگا، کہ وہ ہاتھ رکھیں تو رک جائے یہ سانس جو نکلا جاتا ہے، وہ دیکھ لیں شاید دھڑک اٹھے
یہ دل اب رخصت چاہتا ہے، وہ ہاتھ رکھیں تو رک جائے یہ سانس جو نکلا جاتا ہے، وہ دیکھ لے شاید دھڑک اٹھے یہ دل اب رخصت چاہتا ہے، کتنی صدیوں کی پیاس ہے اپنی آنکھوں میں اس چہرے کی، ایک بار جو درشن دو آقا پھر کون پلک جھپکاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نا مرنے والوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں نا، کاش کسی کی ایسے بھی کھلیں کہ اس میں حضور کا جلوہ ہو، حضور کی تصویر ہو۔ کتنی صدیوں کی پیاس ہے اپنی آنکھوں میں اس چہرے کی، ایک بار جو درشن دو آقا پھر کون پلک جھپکاتا ہے، میری روح بدن کو چھوڑتی ہو لے آپ کی رحمت ہاتھوں میں، وہ لمحہ یہ تصدیق کرے میرا آپ سے کوئی ناتا ہے، اور ہر ہچکی نزا کی آخری دم ان سے یہ گزارش کرتی ہے، ہم آپ بنا ہر لمحہ مرے بڑا مشکل جیون کاٹا ہے، ہر ہچکی نزا کی آخری دم ان سے یہ گزارش کرتی ہے، ہم آپ بنا ہر لمحہ مرے بڑا مشکل جیون کاٹا ہے، کبھی سوتے تھے تو حسرت رخ پہروں ہمیں جگاتی تھی، اب بند آنکھیں ہیں سامنے وہ جلوہ روپ دکھاتا ہے، کبھی سوتے تھے تو حسرت رخ پہروں ہمیں جگاتی تھی، اب بند آنکھیں ہیں سامنے وہ جلوہ روپ دکھاتا ہے، ہر ہچکی نزا کی آخری دم ان سے یہ گزارش کرتی ہے، ہم آپ بنا ہر لمحہ مرے بڑا مشکل جیون کاٹا ہے، میری روح بدن کو چھوڑتی ہو لے آپ کی رحمت ہاتھوں میں، وہ لمحہ یہ تصدیق کرے میرا آپ سے کوئی ناتا ہے، کتنی صدیوں کی پیاس ہے اپنی آنکھوں میں اس چہرے کی، ایک بار جو درشن دو آقا پھر کون پلک جھپکاتا ہے، وہ ہاتھ رکھیں تو رک جائے یہ سانس جو نکلا جاتا ہے، وہ دیکھ لیں شاید دھڑک اٹھے یہ دل اب رخصت چاہتا ہے، وہ لمحہ یہ تصدیق کرے میرا آپ سے کوئی ناتا ہے، ایک بار جو درشن دو آقا پھر کون پلک جھپکاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فدا کرونا یا رسول اللہ، فدا کرونی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ کہ نہ کوئی اس سے بڑھ کر مہربان ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی اور اس عظمت والے پہاڑ یعنی طور سینا کی، اور کچھ تفسیر کے مطابق یہ زیتون، انجیر اور طور سینا یہ شام، مصر اور فلسطین کا استعارہ ہے، کیونکہ یہ پھل انہی ملکوں میں کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں،
اور یہ 3 وہ ملک ہیں جہاں انبیاء کرام کثرت سے اتارے گئے۔ عرب میں صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے اور وہ نبی ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ شاید آپ کے نالج میں یہ بات نہ ہو کہ یہ جو عرب ہے اس میں صرف ایک ہی نبی آئے جو خاتم النبیین ہوئے، باقی سارے نبی شام میں، مصر میں، فلسطین میں اتارے گئے۔ 1,24,999 انبیاء ان 3 شہروں ملکوں میں ہوئے، صرف ایک نبی عرب میں اتارے اللہ نے، اور یہ عظمتوں والے ملک ہیں، اسی لیے اللہ نے زیتون اور انجیر اور طور سینا کے ساتھ شام، مصر اور فلسطین کا ذکر کیا ہے۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ یہ جو ریکارڈر ہمارا لگا ہوا ہے نا، یہ آواز لیتا ہے، اب کمرے میں آواز نہ کریں بالکل بھی، کسی ایک کو باہر وہیں کھڑا کر دینا جو ادھر سے گائیڈ کریں کہ اس روم میں جائیں۔ نورین اس پنکھے کو بھی ذرا آن کروائیں۔ لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے تخلیق کیا انسان کو احسن تقویم، بہترین سانچے پر، یعنی حضرت انسان کا جو جسم کی شیپ ہے نا، یہ تمام جانداروں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین ہے۔ دیکھیں یہ جو ریپٹائلز ہوتے ہیں نا، جو رینگنے والے جانور ہوتے ہیں، ان کے پیر نہیں ہوتے، یہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور پیٹ کے بل کسی کو گھسیٹا جائے تو یہ ذلت کی علامت ہوتا ہے۔ پھر کتنے ایسے ہیں جو 4 ہاتھوں پیروں کے بل چلتے ہیں، جن کو آپ درندے کہتے ہو۔ چرندے اور درندے 4 ہاتھ پیروں کے بل چلتے ہیں۔ 4 ہاتھ پیروں کے بل چلنا بھی ذلت کی نشانی ہے، عزت کا نشان 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو کے چلنا ہے۔ اور آپ تمام مخلوقات زمین کی، پانی کی دیکھ لو، 2 ٹانگوں پر حضرت انسان ہی کو اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو 2 بازو عطا فرمائے، پھر اللہ نے اس کی پیشانی کو اس کے جسم کا بلند ترین حصہ بنایا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ نور محمدی جہاں جہاں بھی منتقل ہوا پیشانی میں ہی رہا، اس لیے اللہ نے پیشانی کو زمین وجود کا بلند ترین حصہ بنایا۔ پھر انسان کو یہ بہترین سانچہ کیوں عطا فرمایا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ نے انسان کی شکل میں آنا تھا، اس لیے اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا انکار کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں بس وہ اس وقت تھا جی، اب کیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہے، وہ جب وجود تھے، صحابہ تھے، تب کی بات ہے۔ جب پہلا انسان پیدا ہوا تھا تو فیض مصطفیٰ سے ہی پیدا ہوا تھا، اور زمین پر پیدا ہونے والا آخری انسان بھی احسن تقویم میں داخل ہے، اور اس کے وجود کا یہ ڈھانچہ جو ہے، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے اس کو عزت والے ڈھانچے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ پھر ہم نے اس کو نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ دیکھیں انسان بھی تو کبھی کبھی جانوروں اور درندوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں نا۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنا شرف بھول جاتے ہیں۔ تو جانوروں میں سب سے خسیس جانور جو ہے وہ کتا ہے۔ اگر اس کو 4 ہڈیاں ملتی ہیں نا، کھاتا ایک ہی ہے، باقی 3 کو مٹی میں دبا دیتا ہے۔ خود کھائے یا نہ کھائے لیکن اپنے دوسرے ساتھی کتوں کو بھی کھانے نہیں دیتا۔ اور انسان جب بدتر ہوتا ہے نا تو کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ تو نہیں کھا سکتے، سب کچھ ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ جسم کو ایک وقت میں 3 جوڑے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک ہی جوڑی جوتوں کی پیر میں پہنی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ تو جسم افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی لوگوں کا حق مارتے اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ تو جب انسان ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کن میں داخل ہو جاتے ہیں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر وہ اپنی بے اوقاتیوں کی وجہ سے جب اپنے شرف کو بھول جاتے ہیں تو نیچی سے نیچی حالت کی طرف موڑ دیے جاتے ہیں۔ إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات فلهم وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لیکن ہر زمانے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں انسان کامیاب وہی ہے جو ایمان لائے اور پھر کرے نیک اعمال، تو ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی خزانہ اس کی جان ہے اور اس کے بعد جان کی طاقت ہونا. اگر آپ کے جسم میں کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کے جسم میں طاقت ہے تو آپ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر سکتے ہیں، دریاؤں کے رخ موڑ سکتے ہیں اور سمندروں سے نہریں نکال سکتے ہیں. کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا اگر جان میں جان رہے تو. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کوئی کتنا بھی بہترین کھاتا ہو، جب بڑھاپا آتا ہے تو کچھ باقی بچتا نہیں ہے. جنت میں جانے والوں کو اللہ جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ غیر ممنون ہوں گی، یعنی وہ کبھی بھی نہ کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی. جنت میں جانے کے لیے ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ، اور آپ نے فرمایا کہ عورت اور مرد جوان کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت بڑھاپے کے عالم میں جنت میں داخل نہیں کی جائیں گی. پھر یہ جوانی ایسی ہوگی جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، یہ طاقت ہمیشہ رہے گی اور یہ نعمتیں کبھی کم نہیں کی جائیں گی. یہ اجر غیر ممنون ہے، یعنی بس دنیا میں اتنا کام کریں کہ ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور پھر نیک اعمال کریں جیسے کہ نیک اعمال کرنے کا حق ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. فما يكذبك بعد بالدين. تو اے سننے والے، کس چیز نے تجھے روز جزا کے جھٹلانے کو باعث کر رکھا ہے؟ اچھا ہم اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے. جانتے ہیں کہ آئے گی، مانتے نہیں ہیں کہ آئے گی. جس کو یہ یقین ہو، دیکھیں جس بچے کا جس کو ڈیٹ شیٹ مل جائے اور جس کو یہ پتا ہو کہ فلاں تاریخ کو میرے فلاں سبجیکٹ کا پیپر ہے، تو وہ تیاری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہر صورت میں کرے گا نا. گھر والے ڈانٹ کے کروائیں گے، اگر وہ نہیں کرے گا تو کوئی اسے کہے گا چلو بیٹھو پڑھو تمہارا پیپر ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یہ بھی تو پرچہ ہی ہے نا. جو پاس کرے گا اس کو گریڈ اپ ہو جائے گا، جو فیل ہو جائے گا وہ پچھلے گریڈ میں چلا جائے گا. تو یقین تو ہمیں نہیں ہے نا. اعمال تو ہمارے ایسے ہی ہیں، نہ ہم جھوٹ سے باز آتے ہیں، نہ ہم غیبت سے بچتے ہیں، نہ ہم دوسروں پہ ہنسنے سے باز آتے ہیں، نہ ہی ہم نمازوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پاکی کو دھیان میں رکھنا چاہیے. بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ قیامت آئے گی اور ہمارا حساب ہوگا تو پھر ہم ایسے تو نہ کریں. تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین. اے سننے والے، تیرے اعمال سے تو ایسا لگتا ہے جیسے تجھے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور تجھ سے تیرے اعمال کا حساب لیا جائے گا. أليس الله بأحكم الحاكمين. اور اللہ کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود جانتا اور خود دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کے سلسلے کا آغاز کیا نا، تو جو پہلے نبی ایسے کر دیں بس، ایسے بس. جو پہلے نبی زمین پر آئے وہ کون تھے؟
حضرت نوح علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام نبی نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے، کیونکہ نبی کے لیے امت ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، امت نہیں ہے. تو اس لیے جو پہلے نبی آئے نا زمین پر وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 برس اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی، اور 1000 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 88 لوگوں نے کلمہ پڑھا 1000 سال میں. کتنی مشقت کی ہوگی نوح علیہ السلام نے؟ یعنی آپ اس کو اگر سالوں پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ 100 سال میں ایک بندہ بھی نہیں بنتا. یعنی وہ 100 سال تبلیغ کرتے تھے تو تب بھی ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. 88 یا 82 لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا ان کی امت میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب لا تذر، کہا کہ اللہ اب زمین پہ نہ چھوڑ کسی کافر کو. وہ بدبخت کیا کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے. اٹھا کے ان کو ان کے گھر کے صحن میں پھینک آتے تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تھا، پھر تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے. یہ جو لوگوں کو نیکی کے رستے پہ لانے کا کام ہے نا، اگر یہ آسان ہوتا تو ہر کوئی کر رہا ہوتا، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے نبی اتارے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی کو سیدھے رستے پر لانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کام بہترین لوگوں سے لیا ہے. تو نوح علیہ السلام کی جب بالکل مایوس ہو گئے نا، جب آپ نے فرمایا کہ اللہ زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، تو اللہ نے فرمایا کہ نوح کشتی بنانا شروع کرو. اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوح جب نوح کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی آپ کی پوری قوم آپ کے اوپر ہنستی تھی، کیونکہ آپ جس علاقے میں تھے وہاں سمندر نہیں تھا، دریا نہیں تھا. وہ ہنستے تھے، کہتے تھے نوح یہ کشتی چلائے گا کہاں؟ ریگستان میں کشتی چلائے گا، چٹانوں پہ کشتیاں چلائے گا. ہر نوح بناتے رہے اس کشتی کو، اور سینکڑوں سال میں وہ کشتی تیار ہوئی. پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح نشانی یہ ہوگی کشتی میں سواریاں رکھنے کی. حضرت نوح نے کہا باری تعالیٰ پرندے بھی ہوں گے، چرندے بھی ہوں گے، درندے بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا، کیونکہ 3 منزلہ کشتی تو نے بنوائی ہے تو یہ بھرنی بھی تو ہوگی، تو مجھے پتا ہو کہ میں نے کب نکلنا ہے. اللہ نے فرمایا نوح تیرے چیزوں کو کشتی میں سوار کرنے کی علامت یہ ہوگی کہ تندور میں سے پانی نکلے گا. جب تندور سے پانی نکلے گا تو یہ نشانی ہوگی کہ اب تو نے اپنا کام شروع کر دینا. اور جس دن تندور میں سے پانی نکلا تو نان بھائی حیران ہو گیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ دیکھو آگ جل رہی ہے اور چشمہ پھوٹا ہے. لوگ حیرانے ہونے لگے. وہ چشمہ اس قدر زور سے نکل رہا تھا کہ اس کا پانی تندور سے نکل کر شہر کی سڑکوں پر بہ رہا تھا، گلیوں میں، اور لوگ اس پانی کے پیچھے بھاگ رہے تھے. وہ چیخ رہے تھے تندور میں سے پانی نکلا، تندور میں سے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ چیزوں کو کشتی کے اندر بھرنا شروع کر دیا. جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا، ساتھ ہی آسمان پر بادل چھا گئے، گرج چمک کے ساتھ شدید بارش شروع ہو گئی. اور اللہ اس بات کو قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی اگل دے، اور آسمان سے ہم نے پانی برسایا. کچھ روایات کے مطابق یہ بارش 40 دن مسلسل ہوتی رہی. پانی اس قدر اونچا ہوا کہ جودی پہاڑ کی چوٹی سے بھی بلند ہو گیا. آپ سمجھیں کہ سمندر بن گیا سارا علاقہ، کیونکہ صرف سمندروں میں ہی پہاڑ نیچے ہوتے ہیں اور پانی اوپر ہوتا ہے. اب کشتی نے تیرنا شروع کیا، اور کشتی اللہ کے حکم سے جتنے دن اللہ نے چاہا تیری. اور یہ بے جان چیزوں میں سے نوح کی کشتی واحد چیز ہے جس نے کعبے کا طواف کیا. جب یہ پانی میں تیرتی ہوئی اس مقام تک پہنچی جہاں کعبہ تھا، اور کعبہ جو تھا وہ طوفان نوح میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اس مقام پر جب یہ پہنچی جہاں کعبہ تھا تو نوح کی کشتی نے کعبے کا طواف کیا. اور پھر یہ اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہری. پھر زمین نے پانی چوسا. پھر اللہ تعالیٰ نے لاشیں جو تھیں وہ سمندروں تک پہنچائی. مرے ہوئے لوگ جتنے زمین پر جاندار تھے سب مر گئے تھے، کچھ نہیں بچا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کبوتر کو بھیجا تھا زمین کی خبر لائے، تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی لے کر آیا تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تمام کشتی میں موجود تمام جانوروں اور انسانوں کو اس مقام پر اتارا تھا. جب یہ سارا کچھ گزر گیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے شہر کو واپس پلٹے، اپنے علاقے کو واپس پلٹے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سلامت ہے. آپ بڑے حیران ہوئے. اور وہ گھر بھی کوئی گھر نہیں تھا، وہ ٹوٹی پھوٹی سی ایک کٹیا سی تھی، جھونپڑی سی تھی، گھاس پھوس تنکوں کی. تو جیسے ہی نوح علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو جس بڑھیا کی جھونپڑی تھی وہ باہر آئی. اس نے کہا نوح میں اپنی پوٹلی اٹھا لوں اندر سے، آ گیا وقت طوفان کا، بیٹھوں کشتی میں. تو نوح بڑے حیران ہوئے. آپ نے کہا ماں تو کہاں تھی؟ اس نے کہا میں تو اے نوح علیہ السلام اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی تھی. آپ نے کہا تھا جب طوفان آئے گا
تو ہم تمہیں کشتی پہ بٹھا لیں گے، تو میں تو بس تیاری میں ہوں، سب کچھ باندھا ہوا ہے، آپ حکم کریں۔ تو نوح علیہ السلام تو رو پڑے اور انہوں نے کہا ماں طوفان تو آ کے گزر بھی گیا۔ اب وہ طوفان کتنا تھا؟ جودی پہاڑ کی چوٹی جتنا طوفان سے بھی اونچا پانی تھا وہ۔ دیکھو جس اللہ نے نوح کو بچانے کے لیے کشتی بنوائی، اسی اللہ نے بڑھیا کی جھونپڑی کو طوفان میں بچا لیا۔ نوح کو بھی تو بچایا جا سکتا تھا نا، ان کے ساتھیوں کو بھی بچایا جا سکتا تھا، مگر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی کے توکل میں تھے اور بڑھیا اللہ کے توکل میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پانی 40 دن برسا تو ایک بوند بھی اس کے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب زمین نے چشمے چھوڑ دیے تو اللہ نے کسی چشمے کو بڑھیا کے گھر کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی۔ جب پانی پہاڑوں کے اوپر بہ رہا تھا اس وقت بھی بڑھیا کی جھونپڑی اس پانی کے اندر محفوظ تھی۔ یہ ہمارا رب ہے جو سب کرنے کی شان رکھنے والا ہے۔ بندہ عاجز ہوتا ہے اور ہر طرف سے عاجز ہوتا ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہم نہ خوشی میں کھڑے ہو سکتے ہیں نہ غم کو سہار سکتے ہیں، دونوں حالتوں میں ہمارا گزارا نہیں ہے۔ یہ ہمارا رب ہے جو ہمیں زندگی کے رستوں پہ چلاتا، نبھاتا، بڑھاتا، زندگی کا سفر طے کرواتا رہتا ہے، اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ پر توکل کریں گے اس طرح جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبھا لے گا، وہ نبھانے کی شان رکھنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہر سمت سے عاجز ہیں بندے، تجھ سے بھی نظریں ہٹائیں کیا، کوئی اور بھی ہے دروازہ کھلا، تیرے در سے ہٹے تو جائیں کہاں، کوئی اور بھی ہے دروازہ کھلا، تیرے در سے ہٹے تو جائیں کہاں، ہر سمت سے عاجز ہیں بندے، ہم لاکھ چھپانا چاہتے ہوں، تجھ کو نہ بتانا چاہتے ہوں، تیری نظر سے کوئی کب ہے چھپا، تو جانتا ہے تو چھپائے کیا، تیری نظر سے کوئی کب ہے چھپا، تو جانتا ہے تو چھپائے کیا، ہر سمت سے عاجز ہیں بندے، یہ سچ ہے کہ سب سے گندے ہیں، پر کیا نہیں تیرے بندے ہیں، تو قادر مطلق ہم بے بس، چاہے بھی تو عیب مٹائیں کیا، تو
कादर मुतलक हम बेबस चाहे भी तो ऐब मिटाए क्या हर सिमत से आजिज हैं बंदे बिन जोर तेरे कोई खैर नहीं गर तू ना करे तो मेहर नहीं जब तेरे सिवा कोई सुनता नहीं फिर और किसी को सुनाए क्या जब तेरे सिवा कोई सुनता नहीं फिर और किसी को सुनाए क्या हर सिमत से आजिज हैं बंदे हसरत से ये आंसू बहाते तो हैं तेरे हो जाएंगे चाहते तो हैं हम तेरे सिवा कोई रखता है क्या रखे किसी से निभाए क्या जब तेरे सिवा कोई सुनता नहीं फिर और किसी को सुनाए क्या कोई और भी है दरवाजा खुला तेरे दर से हटे तो जाए कहाँ हर सिमत से आजिज हैं बंदे सभी मंगतों को चाहे फर्श से या अर्श से आए सभी मंगतों को चाहे फर्श से या अर्श से आए खुदा ने भीख देने को खुदा ने भीख देने को तेरे दर पे बुलाया है खुदा ने भीख देने को तेरे दर पे बुलाया है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन
ہے, پر बड़े पते की है, राह वो बनाते हैं, गुलाम चलते जाते हैं। हकीकत ये है कि खुद हुजूर के रास्ते की तरफ जाना भी हमारे बस की बात नहीं है। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजाम होता है, यानी किसी के दिल में हुजूर का प्यार मौजूद है लेकिन उसे कोई ऐसा माहौल में असर नहीं आ रहा जिसमें वो प्यार का बीज फूट कर पौधा बने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को ध्यान से सुने और इस पर तवज्जो करें और ये ढूंढे कि क्या ये बीज आपके अंदर मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम फरमाते हैं कि उस बंदे या उस बंदी को कोई ऐसा बंदा मिले जो हुजूर का आशिक हो, उसकी बातों से उसके अंदर मौजूद चिंगारी भड़कती है, या उस बंदी या उस बंदे को कोई ऐसी महफिल मिले जिसमें नबी पाक का जिक्र होता हो, उस जिक्र से उसके अंदर मौजूद बीज को नमी मिलती है, या फिर वो कोई ऐसा कलाम सुने जिस कलाम के जोर से उसके जौक से उसके अंदर की प्यास को तस्कीन मिले और फिर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़े। याद रखना, हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, हम कसरत से एक दूसरे को नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। आपके और मेरे बीच में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का तो सिर्फ ट्रेवल है और उसके सिवा भी हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। यानी मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, ना हम खानदान से है, ना रिश्तेदारी है हमारी, ना कोई हमारी दूर दराज की बरादरी है, ना ही हम औलेदार हैं। फिर भी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ इकट्ठा किया और निगाह करम रसूलुल्लाह की है, क्योंकि आपको पता है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम इस बात को हर दफा करते हैं और हमेशा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि आपको ये पता चले कि ये एहतमाम आपका नहीं है, ये किस कहीं और से किया गया है। इस महफिल में अच्छा हम बुलाया बहुत शौक हो जाता है, तौफीक किसी किसी को मिलती है, नवाजा किसी किसी को जाता है, और ये नवाजने का सिलसिला नियत पर होता है। आप जिस नियत से आके बैठते हैं, जो इस शौक में आते हैं कि नबी का जिक्र होगा, वो यहाँ से माला माल होके जाते हैं। जो इस चक्कर में आते हैं कि घर वालों से हमारे ताल्लुकात हैं, अगर नहीं जाएंगे तो वो इस बात पे खफा होंगे, तो उनका मामला जरा सतही सा होता है। जो इससे भी किसी कम बात के लिए आते हैं, वो इससे भी कम उठा के लेके जाते हैं। लेकिन हर सूरत में राह बनाने वाले जो हैं वो मेरे सरकार ही होते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने गुलामों पर निगाह रखते और जानते हैं कि किस गुलाम को कहाँ खड़ा करना है। ये जो हम बिलाल खैरात शरीफ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की ये किताब जो मकबूल है बारगाह रिसालत महब में, याद रखिएगा मशहूर होना अलग बात होती है। मशहूर बंदा लोगों में होता है और मकबूल बंदा रूहानियत में होता है। मशहूरी खत्म हो जाती है, मकबूलियत कभी भी खत्म नहीं होती। मकबूल होने के लिए दिल के दरवाजे खोले जाते हैं और मोहब्बत दिलों में डाली जाती है। मशहूर होने के लिए आंखें और कान काफी होते हैं। आप किसी को देख लें, आप किसी को सुन लें, आपकी जुबान उसके लिए कोई सताइश करे, ये मशहूरी होती है। कोई बगैर कहे आपके दिल के अंदर मौजूद हो और वो हर वक्त आपको एहसास दिलाता रहता हो कि वो मौजूद है, ये मकबूलियत होती है। और मकबूलियत के रास्ते आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के सिवा खुलते नहीं है। हज़रत सैयदना सलमान जज़ली अलैहिर्रहमा बहुत आली शान, अल्लाह के बड़े नेक बंदे, आली शान वली और बेशुमार शाने रखने वाले, लेकिन एक रास्ता उनके लिए भी हुजूर ने खोला। जब वो सफर में थे और असर का वक्त आ गया और वो एक ऐसे कुएं के करीब पहुंचे जिस कुएं पर ना रस्सी थी ना डोल, पानी नीचे था। अब नमाज की वजह से वो बेकरार थे और वो कुएं के गिर्द ऐसे चक्कर लगाते थे, यानी कभी इधर से झांक के देखते, कभी इधर से झांक के देखते, कभी उधर देखते, कभी इधर, कोई सबब बने कि पानी बाहर निकले। लेकिन पानी जाहिर डोल और रस्सी मांगता था, वो कैसे निकलता। तो अभी आप इस परेशानी में थे तो कुएं के करीब जिनका घर था, उनकी छोटी लड़की ऊपर छत पर खड़ी देख रही थी। वो नीचे उतर कर आई, उसने कहा कि चाचा आप क्यों परेशान हैं? कहने लगी बेटी नमाज का वक्त तंग होता जाता है और पानी निकालने का कोई सबब नहीं। उसने कहा आप कौन है? कहने लगे मैं सलमान जज़ली। वो हंस पड़ी। उसने कहा अच्छा आप ही हैं जिनके ज़ुहद और तकवे के डंडोरे पिटे हुए हैं, ठहर जाइए। वो छोटी बच्ची आगे बढ़ी और उसने आगे बढ़ के कुएं के अंदर थूक दिया। जब उसने कुएं में थूका तो पानी उबल कर किनारों से बाहर निकलने लगा, यानी उसके थूक में इतनी बरकत थी जिसने पानी को सैकड़ों गुना बढ़ा दिया। वो तह में से बाहर निकल आया।
सैयदना सलमान जज़ी रहमा बड़े हैरान हुए। आपने फौरन साथियों समेत वुजू किया, नमाज अदा की। फिर आपने उस छोटी बच्ची से कहा कि मैं तुझे उसी का वास्ता देता हूँ जिसका तू जिक्र करती है, ये बता कि क्या पढ़ती है कि इस छोटी सी उम्र में तेरी इतनी बड़ी करामत है। वो सादात में से थी। उसने कहा अगर आप मुझे मेरे नाना का वास्ता ना देते तो मैं आपको कभी ना बताती। मैं एक खास दरूद पढ़ती हूँ और ये खास दरूद दरूद बीर के नाम से, बीर कुएं में कहते हैं अरबी जुबान में ना, दरूद बीर के नाम से ये खास दरूद किताबों में मौजूद है। बल्कि दलालुल खैरात शरीफ का जो 8वां जुज है उसमें भी ये दरूद पाक मौजूद है। अब सैयदना सलमान जज़ी अलैहिर्रहमान ने जो जिंदगी में बाकी सब काम कर लिए थे, उसके सिवा इस बात को ठाना कि वो दुनिया भर में से बेहतरीन दरूद उठाएंगे और उन सारे दरूदों को एक किताब में जमा फरमाएंगे। आपने उस कुएं के पानी से वुजू करने के बाद ये नियत की कि आप दरूद पर किताब लिखेंगे। इसके बाद सैयदना सलमान जज़ी अलैहिर्रहमान ने दरूद पाक पर किताब लिखी और ये किताब बारगाह रसालत वहां में मकबूल हुई। यही दलाइलुल खैरात शरीफ है जो आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना सलमान जज़ी अलैहिर्रहमान को अल्लाह करीम ने ऐसी बरकत अता फरमाई और इतनी शान अता फरमाई कि जब आपका विसाल हो गया और आपको कब्र में रखा गया तो आपकी कब्र के अंदर ऐसी खुशबू फूटती थी जो कब्र की मिट्टी को कस्तूरी की तरह महकाती थी। इतनी खुशबू आती थी कि लोग बरकत और खुशबू के लिए वो मिट्टी उठा के घर ले जाते थे। आपके मरने के 77 साल के बाद जब आपकी कब्र खोली गई कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना था, 77 साल के बाद जब आपकी कब्र मुबारक खोली गई तो आप अपनी कब्र में ऐसे थे जैसे आप आज ही कब्र में रखे गए हैं। तो ये जो रास्ते थे इनको चलाने के लिए, अब देखें ना वहां पानी खत्म होता, ना उस कुएं में वो लड़की थूकती, ना पानी ऊपर आता, ना सैयदना सलमान जज़ी अलैहिर्रहमान वुजू फरमा के नफिल पढ़ते, नमाज पढ़ते और ना ही दुरूद पाक की बरकत का ये मुशाहिदा अपनी आंखों से देखकर ये सोचते कि मैंने दुरूद पर एक किताब लिखनी है। राह वो बनाते हैं गुलाम चलते जाते हैं। राह बनाना गुलामों के बस की काम नहीं है। अगर आपके घर में दुरूद पाक का खत्म होता है ना तो ये आपके बस की बात नहीं है। ये राह उन्होंने ही बनाई है। आप गरीब हैं या आप अमीर हैं, आप बहुत स्टेबल हैं या आप नॉन स्टेबल हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं या आप अनपढ़ हैं, इसमें से किसी भी बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप हुजूर के लिए कोई काम कर रहे हैं। इस बात का ताल्लुक हुजूर से है कि वो आपको चुन लेते हैं कि ये ड्यूटी आपने करनी है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ये दुआ किया करें कि अल्लाह निभाने की तौफीक अता फरमाए। हम थोड़े से दिमाग वाले, जरा सी अक्ल वाले लोग हैं और जब हमें जरा सा कोई डिस्टिंक्शन मिलता है तो हम उसमें भूल जाते हैं और हम समझते हैं जो हम है वो तो कोई हो ही नहीं सकता, हमारे जैसा कौन है, हम तो ये काम कर रहे हैं। भाई हमारा क्या मुंह है, हमारी क्या औकात है, हमारी भी कोई जगह है। हम कहें कि हम क्या होता है, होना तो तू ही चाहिए। हमने तो कुछ नहीं रखा ना, मैंने कुछ नहीं रखा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर हुजूर ना चाहते तो वो आपके घर से एक टेडी पाई भी कबूल ना करते। वो कबूल ना करें तो आपकी जरूरत है आप दुनिया के बेहतरीन खाने पका के रख लें और आप सारी दुनिया को ऐलान कर दें आ जाओ जी, आ जाओ, आओ। लोग खाने के लिए तो आ जाएंगे, दुरूद पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। तो ये जो जाते हैं वो भी सिलेक्टेड हैं, जो बुलाते हैं वो भी सिलेक्टेड हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना इकराम संभालने की तौफीक अता फरमाए। ये याद रखिएगा कि ये आपके सर पे एक ताज रखा गया है कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम के। अच्छा, बहुत सी औरतें मुझे कहती हैं बाजी बुलाने से औरतें नहीं आती, हम तो घर में ही पढ़ लेते हैं। तो भाई घर में पढ़ना कोई कमाल नहीं है। आपके घर को इसलिए चुना गया है कि आपके घर में महीने में एक दिन रसूलुल्लाह के वो उम्मती बैठे जो इससे पहले नहीं होते थे। आपका तो नाम पहले ही जा रहा है, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 दफा वैसे ही रोज दुरूद पढ़ रही हैं, 500 दफा पढ़ी हैं, आप तो की तो रोज हाजिरी हो रही है। अब आपने दुरूद पाक का खत्म करवाया घर में, आपने 15, 20, 22 औरतों को बुलाया, उनमें से कोई एक दो ऐसी होंगी जिन्होंने कभी जिंदगी में इससे पहले इस तरह बैठ के दुरूद नहीं पढ़ा होगा। आपकी वजह से फरिश्ते हुजूर की बारगाह में दुरूद पहुंचाएंगे, कहेंगे या रसूलल्लाह ये आपकी फलां उम्मती है, ये खियाबान सर सैयद में फलां गली में रहती है, इसका ये घर है। आज इसने लोगों को, औरतों को इकट्ठा किया था और सब ने मिलकर आप पर दुरूद पाक पढ़ा और ये सारी जो बैठी थी सबके नाम जाते हैं।
अब आप सोचेंगे 2 या 3 नए नाम होंगे तो नबी पाक खुश होंगे कि नहीं होंगे ना। कहेंगे अच्छा मेरी इस उम्मती ने ये मेरे लिए एहतमाम किया है कि इसने उन्हें भी बुलाया जो इससे पहले कभी हाजिर होती नहीं थी, तो ये आपके लिए कितना बड़ा एजाज होगा। मगर ये सब ऐसी बातें हैं जो ना हमें कोई बताता है और ना ही हम खुद इसमें उतरने की कोशिश करते हैं। हम अपनी मैं में से ही निकलते, हम तो इतने अच्छे खाने बना लेते हैं, हम तो इतने लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, हम तो ऐसे। भाई अगर हुजूर ना चाहें तो आप सारे खाने बना के खुद ही खा जाएं, आपको कोई सवाब नहीं है। सवाब इस बात का है कि जो रास्ता उन्होंने बनाया उस पर मुशक्कत उठाएं लेकिन चले। लोग आए ना आए आप कहने जरूर जाएं। जब आप किसी के घर मिलाद की या खत्म की दावत देने जाती हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता, ये कोई आपको दरवाजे से कह देता हम नहीं आएंगे, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। आपका उठने वाला हर कदम हुजूर के रास्ते में उठा और आपको इसका अजर है। गुनाहगार तो वो हैं जिन्होंने ये कहा कि हम अपने नबी के जिक्र की महफिल में नहीं आते, तो उनके सर जाएगा ना। आपको तो हर कदम रास्ता चलने का अजर और सवाब होगा। वो सब लोग जो रसूलुल्लाह की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, नियत ये रखते हैं कि हुजूर खुश हो जाए, वो ये समझे कि ये उनके बस की बात नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने उन्हें इस काम के लिए चुना था, रास्ता हुजूर ने ही बनाया था, चलना आपने था। तो अपने ताज को और अपने एजाज को समझें और इस पर चलते रहें ताकि आपकी हाजिरी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह हमें होती रहे। कोई भी काम हम अपने जोर से करने वाले नहीं हैं, मगर ये कि हुजूर का करम हमें बनाता है और हुजूर का करम ही हमें निभाता है। ये जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। भीख तो आप हमसे भी कोई खुद नहीं ले सकता ना, हम देंगे तो कोई लेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के डर से भी भीख कोई खुद उठा नहीं सकता। कि भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। कोई गर्दन उठाए क्यों, यहाँ नजरें भी नीची हैं कि ऊंचा मर्तबा नीची नजर वाला ही पाता है। अगरचे मेहरबान हैं पर जहानों के शहंशाह हैं। अदब दरबार आली का खुदा हमको सिखाता है। ये इस पे गुमान न करें कि अल्लाह के रसूल बड़े मेहरबान हैं। हुजूर तो बेशक मेहरबान है, लेकिन इस मामले में अल्लाह का कानून बहुत सख्त है कि बारगाह रिसालत माम में गुस्ताखी की और सबसे पहले ईमान से फारिग हुए, और ईमान नहीं तो फिर जान हो या जहान हो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कि अगरचे मेहरबान हैं पर जहानों के शहंशाह हैं। अदब दरबार आली का खुदा हमको सिखाता है। मोहब्बत ठीक है लेकिन न दामन खौफ का छूटे, कि दोनों ही जरूरी हैं, तजर्बा ये बताता है। हुजूर से मोहब्बत भी रखिए और इस बात का खौफ भी रखिए कि वो नाराज ना हो जाए। दोनों लाजिम हैं। अगर नाराजगी का खौफ खत्म हो जाए तो मोहब्बत अपनी हदों से बाहर निकल जाती है। आप जैसे मेरे जैसे लोगों में तो कोई बात हद से बाहर भी हो तो माजरत से काम बन जाता है। बारगाह रिसालत माप में ऐसा नहीं है। इसलिए मोहब्बत ठीक है लेकिन न दामन खौफ का छूटे, कि दोनों ही जरूरी हैं, तजर्बा ये बताता है। अगर वो मुस्कुरा दे तो ये उनकी मेहरबानी है। अगर वो मुस्कुरा दें तो ये उनकी मेहरबानी है। ये वो दौलत नहीं कि जिसको कोई खुद से कमाता है। अगर वो मुस्कुरा दें तो ये उनकी मेहरबानी है। ये वो दौलत नहीं जिसको कोई खुद से कमाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता
उनका बुलाता है, वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। कोई गर्दन उठाए क्यों यहाँ नजरें भी नीची हैं, कोई गर्दन उठाए क्यों यहाँ नजरें भी नीची हैं, कोई गर्दन उठाए क्यों यहाँ नजरें भी नीची हैं, कि ऊंचा मर्तबा नीची नजर वाला ही पाता है, कि ऊंचा मर्तबा नीची नजर वाला ही पाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है, वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। अगरचे मेहरबान है पर जहानों के शहंशाह है, अगरचे मेहरबान है पर जहानों के शहंशाह है, अगरचे मेहरबान है पर जहानों के शहंशाह है। अदब दरबार आली का खुदा हमको सिखाता है, अदब दरबार आली का खुदा हमको सिखाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। मोहब्बत ठीक है लेकिन दामन खौफ का छूटे, मोहब्बत ठीक है लेकिन दामन खौफ का छूटे, मोहब्बत ठीक है लेकिन दामन खौफ का छूटे, के दोनों ही जरूरी है तजर्बा ये बताता है, कि दोनों ही जरूरी है तजर्बा ये बताता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। भिखारी आ नहीं सकते, करम उनका बुलाता है। अगर वो मुस्कुरा दे तो ये उनकी मेहरबानी है, अगर वो मुस्कुरा दे तो ये उनकी मेहरबानी है, अगर वो मुस्कुरा दे तो ये उनकी
मेहरबानी है। ये वो दौलत नहीं जिसको कोई खुद से कमाता है। ये वो दौलत नहीं जिसको कोई खुद से कमाता है। भिखारी आ नहीं सकते करम उनका बुलाता 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 है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। वो खुद ही भीख देते हैं, कोई कब खुद उठाता है। भिखारी आ नहीं सकते करम उनका बुलाता है। तुम्हें अपने लिए रब ने संवारा या रसूल अल्लाह। तुम्हें अपने लिए रब ने संवारा या रसूल अल्लाह। हुई सब नेमतें सदका तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हें अपने लिए रब ने संवारा या रसूल अल्लाह। तुम्हें अपने लिए रब ने संवारा या रसूल अल्लाह। हुई सब नेमतें सदका तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हुई सब नेमतें सदका तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हमारी लाज रख लेना, गुलामों पे करम करना। हमारी लाज रख लेना, गुलामों पे करम करना। हमारी लाज रख लेना, गुलामों पे करम करना। सरे महशर बटेगा जब, सरे महशर बटेगा जब उतारा या रसूल अल्लाह। सरे महशर बटेगा जब उतारा या रसूल अल्लाह। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमेना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रहीमेना, सल्ले अला मुहम्मदिन।
کہ شان تمہاری رب جانے کب بندوں نے پہچانا ہے، اور جیسا تم نے جانا رب کو اور کسی نے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو آپ کے گھر کوئی مہمان آئے نا، اور آپ نے صبح، آپ کا دل کرے کہ آپ ناشتے میں اس کو صبح تازہ مکھن دو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ دہی، اچھے دودھ کا دہی جماتے ہو، پھر دہی کو صبح رڑکتے ہو، پھر اس میں سے اتنا سا مکھن نکلتا ہے، باقی کیا ہوتا ہے؟ پوری چاٹی چھاچھ سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کا مقصود لسی نہیں ہوتی، آپ کا مقصود مکھن ہوتا ہے۔ 1.5 کلو 2 کلو دہی میں سے پاؤ چھٹاک بس اتنا ہی کچھ مکھن نکلتا ہے، لیکن آپ نے چونکہ نکالنا ہی مکھن تھا، اس لیے آپ کو اس کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ پوری چاٹی باقی لسی سے بھری ہوئی باقی ہے، چونکہ آپ کو آپ کا مقصود مل چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو نا ایسے ہی بنایا جیسے رسی کی چاٹی ہوتی ہے، اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ کو اس میں صرف مکھن کی ضرورت تھی، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا محبوب میں نے یہ کوئی زمین اپنے لیے تھوڑی بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ تو پاؤں رکھے گا، یہ تیرے پاؤں کے نیچے سمٹے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ زمین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشتاق ہے۔ محبوب چاند کی مجھے ضرورت تھوڑی تھی، اس لیے بنایا تھا کہ تو توڑ کے جوڑے گا، تو تیری امت کو پتہ چلے گا کہ تیری حکمرانی صرف زمین پہ نہیں ہے، آسمان پر بھی ہے۔ محبوب یہ دریا، یہ سمندر، یہ میں نے اپنے لیے تھوڑی بنائے ہیں، وہ تو نہیں پیتا نا، جو ضرورت نہیں ہے اسے پیاس نہیں لگتی، یہ اس نے اپنے محبوب کے لیے بنائے ہیں۔ یہ کنویں کڑوے کیوں بنائے؟ تاکہ محبوب تھوک ڈالے تو پتہ چلے کہ محبوب کے تھوک کی برکت ہے، کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور پہاڑ کیوں بنایا؟ اللہ کو پہاڑ کی کیا ضرورت ہے، اس لیے بنایا کہ حضور ایڑی سے ٹھوکیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے زمین کو پہاڑوں سے ٹھہرایا اور پہاڑوں کو حضور کی ایڑی سے ٹھہرایا۔ یہ محبوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اگر ابو بکر صدیق بھی کہیں، اگر حضور یہ کہیں کہ میری اصل تو صدیق کو بھی نہیں پتا، پھر کس کو پتا ہوگا؟ اس پوری کائنات کو اگر آپ چھنی میں رکھ کے نچوڑ لیں تو آپ کو دوسرا صدیق نہیں ملے گا۔ جو نسبت ابو بکر صدیق کو حضور سے ہے وہ زمین و آسمانوں میں کسی کو نہیں۔ تو اگر حضور کہیں کہ صدیق بھی میرا عارف نہیں ہے، میرا عارف تو بس میرا رب ہے، تو پھر شان تمہاری رب جانے کب بندوں نے پہچانا ہے، اور جیسا تم نے جانا رب کو ویسا کس نے جانا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے محبوب آدھی امت آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے اور جنت میں چلے جائیں، آدھی امت۔ اور امت کتنی ہے؟ ابھی 1500 سال تو گزر گئے اور پتہ نہیں ابھی کتنی اور آئے گی، قیامت تک پتہ نہیں کتنا ہوگا، آدھی امت لے جائیں۔ آپ کوئی اور ہوتا جسے اللہ کی رحمت کا پتہ نہ ہوتا، وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا بسم اللہ، آدھی امت میرے والے ہوگی، لو جی اور کیا چاہیے، پتہ نہیں کتنی ہوگی۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے۔ کہا پروردگار آدھی امت نہیں لوں گا، شفاعت کہا عطا فرما۔ پتہ ہے کہ میں اپنے رب سے لیتا جاؤں گا اور میرا رب مجھے دیتا جائے گا۔ آپ کو یا مجھے قطعاً علم نہیں کہ اللہ کے خزانوں کی وسعت کتنی ہے۔ اللہ کے خزانوں کی وسعت ان کو پتہ ہے جن کا ہاتھ ان خزانوں تک پہنچتا ہے۔ کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے نا محبوب ویسے تو آپ کا ہاتھ ہے لیکن اصل میں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر دیکھنے میں تو آپ کا ہاتھ ہے اور اصل میں ہمارا ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے اس کے ہاتھ کی وسعت کہاں تک ہوگی؟ کون جان سکتا ہے، کون پہچان سکتا ہے؟ شان تمہاری رب جانے کب بندوں نے پہچانا ہے، اور جیسا تم نے جانا رب کو اور کسی نے جانا ہے، اور پال رہا ہے سب کو لیکن رضا تمہاری دیکھتا ہے۔ سب کو پال رہا ہے، کل مخلوق اللہ ہی رب ہے نا، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، سب کو اللہ ہی نے پالا ہے، اللہ ہی پال رہا ہے۔ لیکن تمام جہانوں فرشتوں میں سے مقصود پھر حضور ہیں۔ رضا کس کی دیکھتا ہے؟ اپنے محبوب کی۔ ملک الموت آئے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ بجا رہے ہیں، اجازت دیں تو اندر آؤں۔ اندر آئے تو سلام کیا، وہ جو موت لے کر آئی ہیں وہ بھی حضور پہ سلام کی بھیجتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ کہتی مجھے بڑا غصہ آیا کہ حضور کی اتنی طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں کون آ گیا اندر اور جاتا بھی نہیں ہے دروازے سے۔ حضور نے فرمایا عائشہ آنے دو، یہ جب آتا ہے تو لے کے ہی جاتا ہے۔ اندر آئے تو کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے پہلے میں نے کبھی زمین پہ کسی سے اجازت نہیں لی، مجھے صرف حکم ملتا ہے، اور آپ کے سوا میں نے کبھی ابھی تک اپنی زندگی میں کسی کو سلام نہیں کیا۔ مجھے میرے رب نے کہا تھا میرے محبوب کے دروازے کو دستک دینا، اجازت ملے تو اندر جانا،
اور سلام کر کے اس کو پوچھنا اگر آنا چاہے تو لانا ورنہ نہ لے کے آنا. پال رہا ہے سب کو لیکن رضا تمہاری دیکھتا ہے. اور کتنی ہے مخلوق مگر محبوب تو تم کو مانا ہے. کل مخلوقات میں محبوب تو ایک وہی واحد ہے نا. پال رہا ہے سب کو لیکن رضا تمہاری دیکھتا ہے. کتنی ہے مخلوق مگر محبوب تو تم کو مانا ہے. کوئی تو اللہ والا ہے اور کسی کا اللہ والی ہے. عبداللہ اور عبدہ میں فرق یہ ہم نے جانا ہے. عبداللہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو ہم ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی محمد رکھا. اور محمد وہ ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو. تو یا اللہ اپنا نام محمود رکھا ہے، محبوب کا نام محمد رکھا ہے، ہمیشہ تو آپ کی تعریف ہوگی، آپ ہمیشہ رہیں گے. کہا میری تعریف مخلوق کرے گی اور محبوب کی تعریف میں کروں گا. مخلوق مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، میری تعریف رک جائے گی. محبوب کی تعریف میں خود کروں گا، اس پہ درود بھیجتا رہوں گا، اس کی تعریف کبھی نہیں رکے گی. وہ اس لیے محمد ہے. محمد وہ ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہتی ہے. تو یہ محبوب کی شانیں پھر اللہ کے سوا کسی کو پتہ تو ہے نہیں نا، کہ کوئی تو اللہ والا ہے اور کسی کا اللہ والی ہے. عبداللہ اور عبدہ میں فرق یہ ہم نے جانا ہے. گہرے سیاہ لباس میں کعبہ سبز ہے گنبد خضرا کیوں. ہجر جلائے وصل کا موسم سبز ہے صدا سہانا ہے. کیوں کہنا ہے کعبے میں سیاہ غلاف؟ یہ حضور کی جدائی کا استعارہ ہے. اور گنبد خضرا کیوں سبز ہے؟ یہ رسول اللہ کے وصل کا استعارہ ہے. ہجر ہمیشہ سیاہ ہوتا ہے، وصل ہمیشہ سبز ہوتا ہے. گہرے سیاہ لباس میں کعبہ سبز ہے گنبد خضرا کیوں. ہجر جلائے وصل کا موسم سبز ہے صدا سہانا ہے. اور شہر نبی کے کنکر پتھر کچھ بھی ساتھ نہیں لانا. ان کو کیوں محروم کرو گے، تم کو تو گھر آنا ہے. دیکھیں نا، آپ شہر نبی کا کوئی پتا ہوتی کسی درخت کا، اور کوئی آپ کو توڑ کے پاکستان لے آتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ اچھا لگتا؟ آپ روتے بلکتے چیختے بلبلاتے اور کہتے یا اللہ تو نے مجھے حضور کا پڑوسی بنایا تھا، اس بدبخت نے مجھے محروم کر دیا. لوگ آتے ہیں وہاں سے مٹی لے آتے ہیں، کنکر لے آتے ہیں، کوئی پتا اٹھا کے لے آتے ہیں. خبردار ایک ذرہ بھی نہیں لانا چاہیے. اگر آپ مدینے کا کوئی ذرہ ہوتے تو آپ اس نسبت پہ فخر کرتے کہ آپ حضور کے پڑوسی ہیں. اور کوئی وہاں سے اٹھا کے لے آتا پاکستان تو آپ بلبلاتے بلکتے رہتے. ہماری جو جانے والی باجی رضیہ ہیں، یہ ملتان میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، وہ کہتی ہیں کنکر لے آئی تھی، حج سے واپس آئی تھی تو جب کمرے میں جاتی تھی تو لگتا تھا بچے روتے ہیں، چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز ہے. یا اللہ یہ کیسے بچے ہیں جو 24 گھنٹے ہی روتے رہتے ہیں، ہر وقت آواز آتی رہتی ہے. کہتی شروع میں تو بڑی مصروف رہی، آنا جانا بہت زیادہ تھا، توجہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا. جب ذرا رش کم ہوا تو میں نے سوچا یہ کہاں سے آواز آتی ہے. کہتی جب ڈھونڈتی آواز کے پیچھے ہوتی وہاں پہنچی تو وہ اس پیالے میں سے آ رہی تھی جس میں میں نے وہ کنکر مدینے والے لا کے رکھے ہوئے. کہتی ہیں پہلی فرصت میں وہ کنکر میں نے واپس مدینے بھجوائے. اب وہ تو اللہ والی ہیں، ولیاں ہیں اللہ کی، ان کے تو کان اتنے کھلے تھے کہ انہوں نے سن لی. وہ کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن جس سے مدینے سے جدا کرو وہ روتا ہی ہے. شہر نبی کے کنکر پتھر کچھ بھی ساتھ نہیں لانا. ان کو کیوں محروم کرو گے، تم کو تو گھر آنا ہے. اور احمد و محمد دونوں چشمہ حمد سے پھوٹتے ہیں. حمد سے پہلے جو ہے وہ محمد، حمد میں اگر ایک میم اور ڈال دیں تو یہ محمد بن جاتا ہے، اور حمد سے پہلے الف لگا دیں تو یہ احمد بن جاتا ہے. احمد اور محمد دونوں چشمہ حمد سے پھوٹتے ہیں. نعت نبی کی حمد خدا کی ایک ہی تانا بانا ہے. یعنی آپ جب آپ حضور کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی حمد ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو شانیں آپ بیان کرتے ہیں وہ حضور کو کس نے دیے؟ اللہ نے دیے نا. جیسے آپ گلاب کا پھول دیکھتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پھول کو یہ رنگ، یہ خوبصورتی، یہ نزاکت، یہ ملائمت، یہ نرمی، یہ رنگینی، یہ لطافت، یہ خوشبو کس نے دی ہے؟ اس نے دی ہے. جب آپ حضور کی سخاوت، شجاعت، ان کی دلیری، ان کی بہادری، ان کی کریمی، ان کی جواد، ان کی جس شان کا ذکر کرتے ہیں وہ شان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. احمد اور محمد دونوں چشمہ حمد سے پھوٹتے ہیں. نعت نبی کی ذکر خدا کا ایک ہی تانا
बाना है। शान खुदा शान तुम्हारी रब जाने कब बंदों ने पहचाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। पाल रहा है सबको लेकिन रजा तुम्हारी देखता है। पाल रहा है सबको लेकिन रजा तुम्हारी देखता है। कितनी है मखलूक मगर महबूब तो तुमको जाना है। शान तुम्हारी रब जाने कब बंदों ने पहचाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। शान तुम्हारी रब जाने कब बंदों ने पहचाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। पाल रहा है सबको लेकिन रजा तुम्हारी देखता है। पाल रहा है सबको लेकिन रजा तुम्हारी देखता है। पाल रहा है सबको लेकिन रजा तुम्हारी देखता है। कितनी है मखलूक मगर महबूब तो तुमको माना है। कितनी है मखलूक मगर महबूब तो तुमको माना है। शान तुम्हारी रब जाने कब बंदों ने पहचाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। कोई तो अल्लाह वाला है और किसी का अल्लाह वाली है। कोई तो अल्लाह वाला है और किसी का अल्लाह वाली है। कोई तो अल्लाह वाला है और किसी का अल्लाह वाली है। अब्दुल्लाह और अब्दाह में फर्क ये हमने जाना है। अब्दुल्ला और अब्दाहू में फर्क ये हमने जाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। गहर से लिबास में काबा सब्ज है गुंबद खजरा क्यों। गहर से लिबास में काबा सब्ज है गुंबद खजरा क्यों। गहर से लिबास में काबा सब्ज है गुंबद खजरा क्यों। हिजर जलाए वस्ल का मौसम सब्ज है सदा सुहाना है। हिजर जलाए वस्ल का मौसम सब्ज है सदा सुहाना है। हिजर जलाए वस्ल का मौसम सब्ज है सदा सुहाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। शहर नबी के कंकर पत्थर साथ नहीं कुछ भी लाना। शहर नबी के कंकर पत्थर साथ नहीं कुछ भी लाना। शहर नबी के कंकर पत्थर साथ नहीं कुछ भी लाना। उनको क्यों महरूम करोगे तुमको तो घर आना है। उनको
को क्यों महरूम करोगे, तुमको तो घर आना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है, जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। अहमद और मोहम्मद दोनों चश्माए हमद से फूटते हैं। अहमद और मोहम्मद दोनों चश्माए हमद से फूटते हैं। अहमद और मोहम्मद दोनों चश्माए हमद से फूटते हैं। नात नबी की हमद खुदा की एक ही ताना बाना है। नात नबी की हमद खुदा की एक ही ताना बाना है। जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है, जैसा तुमने जाना रब को और किसी ने जाना है। शान तुम्हारी रब जाने कब बंदों ने पहचाना है। जवाब अता फरमाइए, तुम्हारे जैसे चुने हुए से कहाँ है मुमकिन क़ज़ाए वाजिब। या सैयदी या रसूल अल्लाह, एक बार ज़िंदगी में अगर आप किसी को सलाम का जवाब दे दें तो उसके लिए तो सब सलामत ही हो जाएगा ना। दुनिया भी सलामत हो जाएगी, आखिरत भी सलामत हो जाएगी, घर भी सलामत हो जाएगा, कब्र भी सलामत हो जाएगी। या सैयदी या रसूल अल्लाह, सलाम करना अगरचे सुन्नत, जवाब लेकिन हुआ है वाजिब। तुम्हारे जैसे चुने हुए से कहाँ है मुमकिन क़ज़ाए वाजिब। या सैयदी या रसूल अल्लाह, हम सब के सलाम का जवाब अता फरमाइए। अल्लाह ताला आपके वसीले से हमें दोनों जहानों में सलामती नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या नूर अल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा का रूहना या रसूल अल्लाह, फिदा का रूह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन।